نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وظائف ٹیوب کے پیارے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، اسم اعظم کے حوالے سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بڑا نام جس کی برکت سے، جس کو پکار کر پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت ساری ہماری مائیں، بہنیں، بھائی لکھتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اسم اعظم کسبی چیز نہیں ہے کہ بندہ عبادت کر کے جو ہے نا اس کو اسم اعظم ملے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ بھی عطا اور دین ہوتا ہے، وہ بھی چیز ہے جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو یہ عطا فرماتے ہیں جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کو ہمیشہ یاد کرنے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہ بھی چیز ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا اور ایک دین ہوتی ہے۔ اللہ کے کسی بھی خاص بندے کو وہ عطا فرما دیتے ہیں، پھر وہ پڑھ کر جو بھی دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرفوع حدیث وہ نقل فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسم اعظم قرآن مجید کی 3 صورتوں میں اسم اعظم، نمبر 1 سورہ بقرہ میں، نمبر 2 سورہ آل عمران میں، نمبر 3 سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 میں۔ ٹھیک ہے، ابن ماجہ اور ایسی حاکم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور یہ حدیث مرفوع ہے۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے جو راوی ہیں نا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فرماتے ہیں، اور خود حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 3 صورتوں میں نا اسم اعظم کو تلاش کیا، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، اور سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 جو ہے۔ جب تلاش کیا کہ تو 2 ایسے کلمات تھے جو ان تینوں صورتوں میں نا مشترکہ تھے، ایک ہی تھے۔ نمبر 1 سورہ بقرہ میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی القیوم جو 2 اسماء الحسنہ ہے نا، الحی بھی اسماء الحسنہ میں سے ہے اور القیوم بھی اسماء الحسنہ میں سے ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ سورہ آل عمران کے شروع میں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہاں پر بھی حی اور القیوم ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے وعنت الوجوہ للحی القیوم، وہاں پر بھی الحی اور القیوم ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ بھی اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں صورتوں میں نا جو 2 اسماء الحسنہ ہیں الحی القیوم، یہ ایک ہیں، تینوں صورتوں میں ہیں، اور یہی اسم اعظم ہے۔ اور اس کی برکت سے چونکہ جو بھی دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اس کے ساتھ جو ہے نا حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ یا ذل جلال والاکرام یہ بھی ملا دیں، یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، یہ کم از کم 313 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ نا اس کی 11 تسبیحات پڑھ کرنا آپ 11 دن تک یہ عمل کریں، اور جو بھی دعا مانگیں گے، جس جائز مقصد کے لیے مانگیں گے، اللہ رب العزت اس اسماء الحسنہ اور اسم اعظم کی برکت سے نا اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اور آپ کو اس مقصد میں ضرور کامیابی ملے گی۔ یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، اگر یہ نہیں بھی پڑھتے یا حی یا قیوم، ٹھیک ہے، کم از کم 313 مرتبہ،
سورہ یاسین پڑھ کر کریں گے تو نور علی نور ہوگا، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، رات کو سوتے وقت، اور زیادہ سے زیادہ 1100 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔